اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب النکاح، حدیث نمبر 5240، اردو ترجمہ۔ ایک عورت دوسری عورت سے بے ستر ہو کر نہ چمٹے، اس لیے کہ اس کا حال اپنے خاوند سے بیان کرے۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 5241، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے شقیق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے مل کر اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 5242، اردو ترجمہ۔ کسی مرد کا یہ کہنا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس ہو آؤں گا۔ مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن طاؤس نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس ہو آؤں گا، اور اس قربت کے نتیجے میں ہر عورت ایک لڑکا جنے گی، تو 100 لڑکے ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے نہیں کہا اور بھول گئے۔ چنانچہ آپ تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک کے سوا کسی کے یہاں بھی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس ایک کے یہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد بر آتی، اور ان کی خواہش پوری ہونے کی امید زیادہ ہوتی۔ حدیث نمبر 5243، اردو ترجمہ۔ آدمی سفر سے رات کے وقت اپنے گھر نہ آئے، یعنی لمبے سفر کے بعد ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر والوں پر تہمت لگانے کا موقع پیدا ہو یا ان کے عیب نکالنے کا۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محارب بن وسار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے رات کے وقت اپنے گھر سفر سے اچانک آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 5244، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل مروزی نے بیان کیا، ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو عاصم بن سلیمان نے خبر دی، انہیں عامر شعبی نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک اپنے گھر سے دور رہا ہو تو یکایک رات کو اپنے گھر میں نہ آ جائے۔ حدیث نمبر 5245، اردو ترجمہ۔ جمع سے بچے کی خواہش رکھنے کے بیان میں۔ ہم سے مسدد بن مسارد نے بیان کیا، ان سے حشیم بن بشیر نے، ان سے سیار بن دروان نے، ان سے عامر شعبی نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد یعنی تبوک میں تھا۔ جب ہم واپس ہو رہے تھے تو میں اپنے سست رفتار اونٹ کو تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں میرے پیچھے سے ایک سوار میرے قریب آئے، میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا
کہ میری شادی ابھی نئی ہوئی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کنواری عورت سے تم نے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ آپ نے اس پر فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینے پہنچے تو ہم نے چاہا کہ شہر میں داخل ہو جائیں، لیکن آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رات ہو جائے پھر داخل ہونا، تاکہ تمہاری بیویاں جو پراگندہ بال ہیں وہ کنگھی چوٹی کر لیں، اور جن کے خاوند غائب تھے وہ منہ زیر ناف صاف کر لیں۔ حشیم نے بیان کیا کہ مجھے سے ایک معتبر راوی نے بیان کیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الکیس یعنی اے جابر جب تو گھر پہنچے تو خوب کیس کرو۔ امام بخاری نے کہا کیس کا مطلب ہے کہ اولاد ہونے کی خواہش کرو۔ حدیث نمبر 5246 اردو ترجمہ ہم سے محمد بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سیار نے، ان سے شعبی نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا جب رات کے وقت تم مدینے میں پہنچو تو اس وقت اپنے گھروں میں نہ جانا جب تک ان کی بیویاں جو مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے اپنا منہ زیر ناف صاف نہ کر لیں، اور جن کے بال پراگندہ ہوں وہ کنگھا نہ کر لیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ضروری ہے کہ جب تم گھر پہنچے تو خوب کیس کرو۔ شعبی نے کے ساتھ اس حدیث کو عبید اللہ نے بھی وہب بن کیسان کے سے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اس میں بھی کیس کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 5247 اردو ترجمہ جب خاوند سفر سے آئے تو عورت اس طرح لے اور بالوں میں کنگھی کرے۔ مجھ سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو سیار نے خبر دی، انہیں شعبی نے، انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ تبوک میں تھے۔ واپس جاتے ہوئے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے سست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا۔ ایک صاحب نے پیچھے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اونٹ کو ایک چھڑی سے جو ان کے پاس تھی مارا، اس سے اونٹ بڑی اچھی چال چلنے لگا جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوچھا کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ دریافت فرمایا کنواری سے کی یا بیوہ سے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینے پہنچے تو شہر میں داخل ہونے لگے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، رات ہو جائے پھر داخل ہونا، تاکہ پراگندہ بال عورت چوٹی کنگھا کر لے، اور جس کا شوہر موجود نہ رہا ہو وہ منہ زیر ناف صاف کر لے۔ حدیث نمبر 5248 اردو ترجمہ اللہ کا سورہ نور میں یہ فرمانا کہ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ آیا، یعنی اور عورتیں اپنی زینت اپنے شوہروں کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عینیہ نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ اس واقعے میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ احد کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دوا استعمال کی گئی تھی۔ پھر لوگوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، وہ اس وقت آخری صحابی تھے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے۔
انہوں نے بتلایا کہ اب کوئی شخص ایسا زندہ نہیں جو اس واقعے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لا رہے تھے۔ جب خون بند نہ ہوا تو ایک بوریا جلا کر آپ کے زخم میں بھر دیا گیا۔ حدیث نمبر 5249 اردو ترجمہ۔ اس آیت میں جو بیان کرے کی اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو سفیان سوری نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن عابس نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ تم بقرعید یا عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں اپنی کمسنی کی وجہ سے ایسے موقعوں پر حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اشارہ اس زمانے میں اپنے بچپن کی طرف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ ابن عباس نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور انہیں وعظ نصیحت کی اور انہیں خیرات دینے کا حکم دیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ پھر وہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنے زیورات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دینے لگیں۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حدیث نمبر 5250 اردو ترجمہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد کا دوسرے سے یہ پوچھنا، کیا تم نے رات اپنی عورت سے صحبت کی ہے؟ اور کسی شخص کا اپنی بیٹی کے کوکھ میں غصے کی وجہ سے مارنا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کوکھ میں ہاتھ سے کچوکے لگانے لگے، لیکن میں حرکت اس وجہ سے نہ کر سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب النکاح کی حدیث نمبر 5240 سے 5250 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔